بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مقدس کتب کی بے حرمتی قابل جرم قابل سزا، یہ آج کا میرا موضوع ہے۔ کافی عرصہ بعد ایک اچھی خبر ہمیں سننے کو ملی ہے۔ مسلمان بڑی دیر سے، یعنی کہ جس کا مطالبہ ہم کر رہے تھے، اس کے لیے ہم سٹرگل بھی کر رہے تھے، اور کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کئی سالوں سے مسلسل مجروح ہو رہے تھے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یہ مطالبہ بھی کر رکھا تھا، یعنی کہ پاکستان نے باقاعدہ قرارداد وہاں پر سبمٹ کی ہوئی تھی کہ کسی بھی صورت میں قرآن شریف کی بے حرمتی کے متعلق، قرآن شریف کی بے حرمتی سے متعلق، حرمت سے متعلق باقاعدہ قانون سازی کی جائے۔ اس کو آئین میں، اس کو قانوناً اس کو جرم ڈکلیئر کیا جائے۔ اب جناب یہ ڈنمارک کی طرف سے، اب یہ مین پوائنٹ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈنمارک کی طرف سے یہ اچھا قدم سامنے آیا ہے، جس طرح سے میں نے بتایا کہ ہم کئی سالوں سے ہم مطالبہ کر رہے تھے۔ اور خاص طور پہ یورپ میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اسی سال جو بھی 2023 جو چل رہا ہے، اس میں ڈنمارک سر فہرست تھا، اس کے بعد یہ ہالینڈ، سویڈن، وہاں پر یعنی کہ مسلسل ایک چین کی صورت شکل میں وہاں پر قرآن شریف کی بے حرمتی کی جا رہی تھی۔ تو ڈنمارک کی پارلیمنٹ نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ انہوں نے ایک قانون بنایا ہے، جو کہ ہم مطالبہ کر رہے تھے، جو ہماری ڈیمانڈ تھی۔ اس قانون کی روح سے اب قرآن شریف کی بے حرمتی، مطلب کہ کسی بھی کتاب کی، مذہبی کتاب کی بے حرمتی، اور بالخصوص قرآن شریف کی بے حرمتی اب قانوناً جرم ہوگا، اور اس کے اوپر 2 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے یا جرمانہ ہو سکتا ہے، یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ مطلب کہ جس کا ہم مطالبہ کر رہے تھے کہ قرآن شریف کی بے حرمتی کو قانوناً جرم ڈکلیئر کیا جائے، تو ڈنمارک نے یہ مطالبہ، ہمارا پوری مسلم امہ کا جو مطالبہ تھا، اس کو مان لیا ہے، اور انہوں نے قانون سازی کر دی ہے، پاس ہو چکی ہے۔ ان کی پارلیمنٹ نے یہ قانون منظور کر لیا ہے کہ قرآن شریف سمیت کسی بھی مذہبی کتاب کی اگر کوئی بے حرمتی کرے گا، یہ کوئی آزادی اظہار رائے نہیں ہے کہ جناب ہمیں آزادی ہے، ہم جو مرضی کریں۔ ہم تو یہی کہہ رہے تھے، ہم کئی سالوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے، بلکہ یہ تو الٹا اس کے کام ہے کہ اس سے تو کروڑوں اربوں لوگوں کے جذبات کو آپ مجروح کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کی آزادی؟ یہ تو آپ جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ قانون اب منظور ہو چکا ہے۔ مطالبہ بہت بڑا جو تھا مسلمانوں کا، اس کو ڈنمارک نے مان لیا ہے ایک لحاظ سے۔ تو یہ قرآن شریف کی جو بے حرمتی جو ہو رہی تھی، اس کے سامنے یہ ایک بند کی طرح یہ ثابت ہوگا، اس کے سامنے ایک بند یہ ثابت ہو جائے گا۔ اب یہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی بڑی آسانی کے ساتھ آئے اور وہ تماشا لگائے اور وہ قرآن شریف کی بے حرمتی شروع کر دے۔ یہ اب ایسے نہیں ہوگا۔ تو جن لوگوں نے، جن ممالک میں، بلکہ پوری اس میں مسلم امہ اس میں شامل ہے، تو جن لوگوں نے قرآن شریف کی حرمت کے لیے اپنی آواز بلند کی، وہ جناب انہوں نے مظاہروں میں شرکت کی، کسی بھی لحاظ سے جن لوگوں نے اس ایفرٹ میں، اس کار خاص میں حصہ لیا، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ یہ صرف ڈنمارک میں نہیں، اس طرح سے یہ سویڈن میں بھی ہونا چاہیے، یہ جناب ہالینڈ میں بھی ہونا چاہیے، یہ ناروے میں بھی ہونا چاہیے، بلکہ یہ پوری دنیا میں یہ ایک قانون ہونا چاہیے کہ کسی بھی مذہبی کتاب کی، اس میں قرآن شریف بھی شامل ہے، اس میں بائبل بھی شامل ہے، اس میں جناب یہ سکھوں کی، ہندوؤں کی مذہبی کتب بھی اس میں شامل ہیں، کہ کسی بھی کتاب کی بے حرمتی، اور بالخصوص قرآن شریف کی بے حرمتی، یہ قانوناً جرم ہے، یہ اخلاقاً جرم ہے۔ اس کے اوپر سزا ہونی چاہیے، کڑی سزا ہونی چاہیے، تاکہ کسی کو جرت نہ ہو کہ وہ دنیا کے امن کو خراب کرے، وہ دنیا کی سٹیبلٹی کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔